الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد میں نے اپنے بعد اکابر سے سنا اور اس میں بہت سارے حضرات علماء کرام اور بڑے بڑے علماء کرام بھی تشریف لائے۔ ترکی کی خلافت اسلامیہ کو تہو بالا کرنے کے لیے جو دنیا کے بہت بڑے حصے پر قائم ہے، اور بڑی شان و شوکت کی خلافت اور حکومت تھی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تعلیم اور ایجوکیشن کو ہی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک عیسائی نے جس کے دل میں اسلام اور خلافت اسلامیہ کے طرف سے دل میں کینے اور حسد کی آگ لگی ہوئی اور وہ ہر طرح سے اسے تباہ و برباد کرنے کے عزائم اور حوصلے کیے ہوئے تھے۔ سلطان عبدالحمید کے زمانے میں اس نے ٹیلی گرام ایجاد کیا۔ سلطان بہت خوش ہوا، یہ تو بڑا کام انجام دیا ہے اس نے۔ سلطان یہ کہہ بیٹھا کہ بھئی مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیں پورے ملک میں اسکول اور کالج قائم کرنے کی ہمیں اجازت دے دی جائے۔ بادشاہ نے لکھ کر دے دی، عیسائیوں کو لکھا کہ میں خلافت اسلامیہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا ہوں اور اسے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا جذبہ ہے، حوصلہ ہے، اور اس حد تک میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، میں نے یہاں تک کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن میرے پاس ایک پیسہ موجود نہیں ہے۔ اس نے جو خط لکھا تھا انگریزی میں وہ ہمیں ان اکابر نے دکھایا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم اپنا کام شروع کرو اور جتنے پیسے اور دولت کی ضرورت ہو ہم سے رجوع کرو۔ چنانچہ اس نے اسکول قائم کرنے شروع کیے اور اسکولوں کے ذریعے سے خلافت اسلامیہ کے ذمہ داروں کے خلاف یہ پورا زہر اگلنے لگا اور پورے ملک کے اندر اس طرح کے اس نے اسکول قائم کر دیا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اسی کے قائم کردہ جو اسکول اور کالج تھے، ایک وقت آیا ایک زمانے کی محنت کے بعد میں انہی کے پڑھنے والے بچوں نے اور انہی کے پڑھنے والے لوگوں نے خلافت اسلامیہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اتاتورک جیسے لوگوں کا زمانہ آ گیا جس میں نماز پڑھنا جرم بن گیا، اذان عربی کے اندر پڑھنا جرم بن گیا، قرآن کی تعلیم جرم بن گئی۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے، لیکن اس زمانے میں وہاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اور ان کے خلفاء کے خلفاء بڑی تعداد کے اندر وہاں موجود تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے کارناموں میں سے
ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے سینکڑوں بڑے بڑے علماء کو مختلف ملکوں کی ہجرت کرا کر کے انہیں بھیج دیا۔ تو حضرت مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء اور خلفاء کے خلفاء وہاں موجود تھے، انہوں نے اس فتنے کا ادراک کیا کہ ملک کی یہ صورتحال کہ یہاں اسلام کے لیے ماحول ختم ہو گیا اور دین کے لیے ماحول ختم ہو گیا، یہ فتنہ کس راستے سے پیدا ہوا ہے اور کس راستے سے آیا ہے، انہوں نے اس فتنے کا ادراک کیا۔ ظاہر ہے وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ساری طاقت اور قوت اس وقت میں بے دین لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اب اس فتنے کا علاج یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے اسکول قائم کریں کہ جن کا اسٹینڈرڈ ہم ان عیسائی کے قائم کیے ہوئے اسکولوں سے زیادہ خوشنما، زیادہ دلچسپ اور زیادہ اونچا اور زیادہ بہتر بنائیں، اور اس کے اندر تربیت ہم اپنی شامل کریں، ماحول اپنا بنائیں۔ ایک زمانے تک وہ اس راستے سے اور اس لائن کے اندر محنت کرتے رہے، انہی اسکولوں کا پڑھا ہوا آج کا وہاں کا صدر طیب اردگان انہی اسکولوں کی دین ہے، جس کے ذریعے سے وہاں اسلام کو ایک کھلی ہوئی فضا اور ماحول حاصل ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی موجودہ صورتحال میں جو ہمارے ملک کے اندر ہے، اس موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور اس صورتحال میں جو چھپے ہوئے زہریلے اثرات ہیں جو کھلے طور پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرات لاحق ہو گئے ہیں، ان سے اپنے بچوں اور بچیوں کو آنے والی نسلوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے، ورنہ اگلی آنے والی نسلوں کو ہم ان کے ارتداد سے شاید ہم بچا نہ سکیں۔ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، ایسے حالات بن چکے ہیں، صورتحال ایسی ہے، اور بہت حد تک تو معاشرہ ابھی خراب ہو چکا ہے۔ ابھی تو وہ ساری چیزیں ابھی سامنے نہیں آئی ہیں پورے طور سے، لیکن ابھی تک صورتحال بہت کچھ خراب ہو چکی ہے۔ ابھی 1.5 مہینہ پہلے بجھڑے میں ایک جماعت آئی، انہوں نے اسکول کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان بچوں کو جمع کیا، 150 بچوں کو جمع کیا۔ ان جماعت کے ساتھیوں کا کہنا یہ تھا، ہم نے جب ان کا کلمہ سنا تو صرف 10 بچوں کو کلمہ یاد تھا، 140 بچوں کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا۔ اس لیے کہ ایسے اسکولوں اور کالجوں کے اندر پڑھانا قابل فخر ہو گیا ہے جہاں دینیات کا کوئی خانہ ہی موجود نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ ان اسکول اور کالجوں کے قیام کا بنیادی اور اساسی مقصد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جنازے کو نکالنا اور مردہ عیسائیت، مردہ یہودیت اور مردہ ادیان باطلہ کو لوگوں کی زندگیوں میں قائم کرنا ہے۔ ابھی حضرت مولانا توجہ دلا رہے تھے کہ آج ہم شادیوں کے نام پر کتنی بے دردی کے ساتھ اپنے خون پسینے کی گاڑھی کمائیوں کو لگا رہے ہیں، بلکہ برباد کر رہے ہیں۔ بعض شادیاں تو ہماری ایسی ہو رہی ہیں کہ جہاں ہم سب کے لیے انتہائی سعادت مندی اور خوش